قرآن میں اعلان کیا کہ دنیا داروں، اے دنیا کے لوگوں، اے مولویوں، پروفیسروں، اے بڑے بڑے وزیروں، اے بڑے بڑے عام لوگوں، اے بڑے بڑے ارب پتیوں، کان کھول کے سن لو، تم جو کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت، تمہاری محبت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہ کہتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ اب وہ پریشانی میں لوگوں کو یہ پوچھتا ہے کہ یہاں مکے میں کوئی سرکار ہے، کوئی افسر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں قریب کے ایک گاؤں سے اپنے اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے مکے میں آ کے وہ اونٹ بیچ دیے ہیں، 10 دن ہو گئے جس صاحب کو میں نے اونٹ بیچے اس کے میں گھر جاتا ہوں وہ میری پیمنٹ نہیں کرتا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی بڑا آدمی ہو جس سے میں سفارش کروا لوں اور میری ڈوبی ہوئی پیمنٹ مجھ کو واپس مل جائے۔ باتیں ابھی بھی کچھ لوگوں کی ختم نہیں ہوئی لگتا مجھے۔ تو چنانچہ اس کو کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں، کعبہ ہے نا جس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، تو اس کے چاروں طرف جو مسجد بنی اس کو حرم بولتے ہیں۔ کعبہ کس کا نام ہے؟ اس گھر کا جس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ تو حرم کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف برآمدے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ سامنے درمیان میں۔ تو اس کے مکے کے لوگوں نے کہا کہ حرم میں روزانہ صبح کو بہترین قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے مکے کے سارے چودھری وہاں بیٹھتے ہیں، تم اگر ان کو جا کے گزارش کر دو تو وہ تمہاری پیمنٹ دلوا دے گا۔ تو اس کو تو رستہ مل گیا۔ تو چنانچہ وہ صبح ہوئی، خانہ کعبہ میں گیا تو دیکھا بیت اللہ کے برآمدوں میں واقعی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شربت پی رہے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس گیا، اب وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دشمن کون؟ امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھا ہے، بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے جو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ یہ ان کے پاس گیا، وہ پوچھا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے اونٹ بیچے، جو بندے نے خریدے وہ پیمنٹ نہیں دیتا۔ تو امیہ جو بڑا بدماش تھا اس دور کا، اس نے حیرت سے پوچھا ارے ایسا کون ہے مکے میں ہمارے علاوہ جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی ہو؟ اس کو پتا تھا مین تو ہم ہی سارے ہیں، بھی اس کے پیسے کس نے مار لیے؟ تو کیونکہ خود وہ ٹھگ تھا تو اس نے کہا لو جی صبح صبح آمدنی ہو جائے گی، اس کی مری پیمنٹ نکلوائیں گے، آدھی اس کو دیں گے آدھی خود رکھیں گے۔ اب جب اس نے امیہ نے اس بندے سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے کس نے مارے، نام بتاؤ، تو اس نے کہا جی میرے پیسے تو ابو جہل نے مار لیے۔ اب جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ بھی ہنسنے لگا، کیوں؟ وہ ان کا بادشاہ ہے،